بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النوع التاسع، آج ہم یہاں سے عوامل النحو پڑھیں گے۔ النوع التاسع اسماء تسمى اسماء الافعال وهي 9 6 منها موضوعة للامر الحاضر وتنصب الاسم على المفعولية احدها رويد فإنه موضوع لأمهل مثل رويد زيدا أي أمهل زيدا، وثانيها بلها فإنه موضوع لدع مثل بلها زيدا أي دع زيدا۔ دیکھو پیچھے آپ نے پڑھ لیا تھا کہ عوامل جو ہے نحو کے اندر 100 عامل ہے، پھر اس کی 2 قسمیں ہیں، لفظی اور معنوی۔ عوامل لفظیہ اس کی پھر 2 قسمیں تھی عوامل لفظیہ کی، ایک سماعی اور دوسرا قیاسی۔ سماعی آپ نے پڑھ لیا تھا 91 عامل ہے، 91، اور قیاسی صرف 7 ہے۔ پھر یہ جو سماعی عوامل ہے یہ 91 ہے، تو یہ 13 قسموں پر تقسیم ہوتے ہیں، 13 قسموں پر۔ پھر آپ نے النوع الاول، النوع الثانی، النوع الثالث، النوع الرابع، ابھی آپ پڑھ رہے ہو النوع التاسع، ابھی 9ویں قسم شروع ہو گئی۔ تو سماعی عوامل 91 ہے جو 13 قسموں پر تقسیم ہوتے ہیں، 9ویں قسم شروع ہو گئی۔ اور معنوی عوامل صرف 2 ہے، ایک مبتدا خبر میں ہوتا ہے اور دوسرا فعل مضارع جب وہ حروف نواصب اور جوازم سے خالی ہو۔ تو سماعی عوامل 13 قسموں پہ تقسیم ہوتے، اب یہ 9ویں شروع ہو گئی، 9ویں قسم۔ النوع التاسع، 9ویں قسم، اسماء ایسے اسماء ہے تسمى اسماء الافعال کہ ان کا نام رکھا جاتا ہے اسماء افعال، وهي 9، اور یہ 9 ہے۔ یاد رکھنا اسماء افعال جو ہے یہ 9 ہے، 9 ادھر جو ذکر کر رہے ہیں یہ 9 ہے۔ 6 جو ہے وہ امر حاضر کے معنی میں آتا ہے، امر حاضر کے لیے مقرر ہے، امر حاضر۔ اور 3 جو ہے وہ فعل ماضی کے معنی میں آتے ہیں۔ تو 6 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 9۔ تو اسماء افعال ادھر جو بیان کیے ہیں وہ 9 ہیں۔ 6 جو ہے وہ امر حاضر کے معنی میں آتے ہیں، امر حاضر۔ اور آپ کو پتہ ہے امر حاضر کے اندر جو فاعل ہوتے ہیں وہ اندر ہوتے ہیں، انت۔ جیسے اضرب، اس کے اندر کون سی ضمیر ہے؟ انت ضمیر اندر چھپا ہوا ہے۔ تو لہٰذا یہاں جو امر حاضر کے معنی میں ہوں گے تو ان کا جو فاعل ہوگا وہ ان کے اندر چھپا ہوا ہوگا، اندر ضمیر ہوگی چھپی ہوئی۔ اور باقی 3 جو ہے وہ فعل ماضی کے معنی میں ہے، تو ان کے اندر ضمیر نہیں ہے بلکہ وہ آگے ان کے لیے اس میں ظاہر، فاعل جو ہے وہ آگے ان کے لیے اس میں ظاہر آ رہے ہیں، اندر ضمیر نہیں ہوگا۔ تو یہ جو 6 امر حاضر کے معنی میں، تو ان کا فاعل اندر ضمیر ہوگا چھپا ہوا، اور آگے جو 3 فعل ماضی کے معنی میں ہے تو ان کا فاعل اندر ضمیر نہیں ہوگا بلکہ آگے اس کے لیے اس میں ظاہر فاعل آتا ہے۔ تو 9ویں قسم اسماء ایسے اسماء ہے تو سما اسماء الافعال کہ ان کا نام رکھا جاتا ہے اسماء افعال، وہی 9، اور وہ 9 ہے۔ 6 منها موضوعة للامر الحاضر، 6 منها ان میں سے، کن میں سے؟ ان اسماء افعال میں سے۔ ٹوٹل کتنے ہیں؟ 9 ہیں، تو ان 9 میں سے 6 منها، یہاں ہا ضمیر اس 9 کی طرف لوٹ رہے ہیں، ان 9 میں سے 6 موضوعۃ للامر الحاضر، وضع کیے گئے ہیں امر حاضر کے لیے۔ تو 6 جو ہے وہ امر حاضر کے معنی میں آتے ہیں، امر حاضر کے لیے مقرر ہے۔ وَتَنْصِبُ الْإِسْمَ عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ، اور یہ 6 اسما جو امر حاضر کے معنی میں ہیں 6 منها، تو یاد رکھنا یہ اسم کو نصب دیتے مفعولیت کی بنا پر۔ وَتَنْصِبُ الْإِسْمَ، اور یہ 6 اسماء افعال جو امر حاضر کے معنی میں ہیں کہتے ہیں وَتَنْصِبُ الْإِسْمَ، اور یہ نصب دیتے ہیں اسم کو علی المفعولیت، مفعولیت کی بنا پر۔ کیونکہ یہ مثال کے طور پر آگے جو آ رہا ہے رویدہ، تو دیکھو ادھر اس کی مثال لکھا ہے رویدہ زیدن، تو دیکھو زیدن کو اسم کو اس نے کیا دے دیا؟ نصب دے دیا، زیدن۔ کیوں؟ رویدہ اس میں فعل ہے جو امہل کے معنی میں، اور اس کے اندر انت ضمیر فاعل ہے،
تو فعل فاعل کے بعد کیا آئے گا؟ مفعول، تو آگے زیدن کیا بن جائے گا؟ مفعول۔ تو کہتے ہیں وتنصب الاسم علی المفعولیت، اور وہ نصب دیتے ہیں اسم کو مفعولیت کی بنا پر۔ احدھا رویدہ، ان 6 میں سے ایک رویدہ ہے۔ 6 جو امر حاضر کے معنی میں، احدھا یہ ہا ضمیر ستتن کی طرف لوٹ رہا ہے۔ احدھا رویدہ، ان 6 میں سے ایک رویدہ ہے۔ اب رویدہ کس کے معنی میں ہے؟ تو کہتے ہیں فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ لِأَمْهِلْ، پس یہ رویدہ وضع کیا گیا ہے، مقرر کیا گیا ہے امہل کے لیے، یعنی یہ امہل کے معنی میں۔ اور امہل کا کیا معنی؟ مہلت دے۔ مثل رویدہ زیدن، زید کو مہلت دے، ای امہل زیدن، یعنی زید کو مہلت دے۔ تو یہ رویدہ امہل کے معنی میں، اسی لیے ای سے اس کی کیا کر دی؟ تفسیر کر دی۔ وثانیہا بلہا، اور ان 6 میں سے دوسرا بلہا ہے۔ اب بلہا کا کیا معنی؟ تو بلہا کا معنی ہے دع، یعنی چھوڑ دے۔ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ لِدَع، بس یہ وضع کیا گیا ہے یہ بلہا دع کے لیے، اور دع کا کیا معنی؟ چھوڑ دے۔ مثل بلہا زیدن، چھوڑ دے زید کو۔ تو خود بلہا زیدن کا معنی کیا ہے؟ خود اس کی تفسیر کر رہے آئی سے، آئی حرف تفسیر ہے نا، تو خود تفسیر کر رہے بلہا زیدن ای دع زیدن، یعنی زید کو چھوڑ دے۔ تو 6 جو ہے امر حاضر کے معنی میں آتے ہیں، اور 3 فعل ماضی کے معنی میں آتے ہیں۔ پہلے اس کی ترکیب کر لیتے ہیں۔ النوع التاسع، یاد رکھنا النوع التاسع یہ بن جائے گا مبتدا موصوف صفت مل کر مبتدا۔ دیکھو النوع مرفوع لفظاً موصوف، التاسع مرفوع لفظاً صفت، موصوف صفت مل کر مبتدا۔ آپ کو کیسے پتا چلا یہ موصوف صفت؟ کیونکہ دو معرفے اکٹھے آ رہے۔ دیکھو اس کے اوپر بھی الف لام ہے، اس کے اوپر الف لام ہے، جب 2 اسم ہو دونوں کے اوپر الف لام ہو تو آپس میں موصوف صفت بنتے۔ تو موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا۔ اب اسماء یہاں سے لے کر اسماء الافعال یہ پورا اس کے لیے خبر بن جائے گا۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا تھا اسماء تسمى اسماء الافعال کی، جب نکرہ کے بعد فعل آ جائے، دیکھو یہ نکرہ ہے تو اسماء، اسماء یہ نکرہ ہے، اس کے بعد دیکھو تسمى کیا آ رہے؟ فعل آ رہے تسمى، تو لہٰذا یہ اسماء موصوف ہوگا، اور آگے تسمى اسماء الافعال یہ پورا اس کے لیے صفت بنے گا۔ تو اسماء مرفوع لفظاً موصوف، تسمى فعل مجہول، اس کے اندر ہی ضمیر مرفوع محلاً اس کا نائب فاعل، اسماء منصوب لفظاً مضاف، الافعال مجرور لفظاً مضاف الیہ۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ مضاف مضاف الیہ بن رہے؟ تو میں نے آپ کو ایک قاعدہ بتایا تھا کہ جب 2 اسم ہو، پہلے پر الف لام نہ ہو دوسرے پر الف لام ہو، تو یہ آپس میں کیا بنتے ہیں؟ مضاف مضاف الیہ۔ تو آپ دیکھ رہے ہو کہ اسماء اس کے اوپر الف لام نہیں ہے، اور دیکھو الافعال اس کے اوپر کیا ہے؟ الف لام ہے۔ تو اسماء مضاف اور الافعال مضاف الیہ۔ تو اسماء منصوب لفظاً مضاف، منصوب کیوں؟ کیونکہ یہ مفعول بھی بنے گا اس کے لیے۔ الافعال مجرور لفظاً مضاف الیہ، مجرور کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ مجرور ہوتے، اور لفظاً اس لیے کہ لام کے نیچے زیر آ رہا ہے لفظوں میں۔ تو اب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی، اب تسمى فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ پورا جملہ صفت اسماء موصوف کے لیے۔ اب موصوف اپنی صفت سے مل کر خبر، اور النوع التاسع مبتدا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ وَهِيَ تِسْعَةٌ، اور یہ 9 ہے۔ واو استینافیہ نیا جملہ بنا سکتے ہو۔ ہی مرفوع محلاً مبتدا، مرفوع کیوں؟ کیونکہ مبتدا ہے، مبتدا مرفوع ہوتے۔ محلاً کیوں؟ محلاً اس لیے کہ ہی ضمیر ہے، اور ضمیر مبنی ہوتے، اور مبنی کا اعراب محلی ہوتے، کیونکہ اس میں غیر متمکن میں آپ پڑھ چکے ہو کہ ہی جو ضمائر ہے مضمرات ہے یہ کیا ہوتے ہیں؟ مبنی ہوتے۔ تو یہ مبتدا تسعۃ مرفوع لفظاً خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ستۃ منہا، 6 منہا ان 9 میں سے، یہ منہا میں ہا ضمیر تسعۃ کی طرف لوٹ رہا ہے۔ 6 منہا ان 9 اسماء افعال میں سے، موضوعۃ للامر الحاضر، وضع کیے گئے ہیں، مقرر کیے گئے ہیں امر حاضر کے لیے۔
تو ستۃ مرفوع لفظاً موصوف، آپ کو کیسے پتہ چلا یہ موصوف بن رہے؟ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب نکرہ کے بعد فعل آ جائے یا جار مجرور آ جائے، تو دیکھو یہ ستۃ نکرہ ہے، اس کے بعد دیکھو منہا کیا آ رہا ہے؟ جار مجرور۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب نکرہ کے بعد فعل آ جائے یا نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو یہ نکرہ موصوف بنتے، اور وہ جار مجرور ظرف مستقر ثابتۃ ہو کر اس کے لیے صفت بنتا ہے۔ تو نکرہ کے بعد جب فعل آ جائے یا نکرہ کے بعد جار مجرور، تو عام طور پر یہ جو نکرہ ہوتا ہے یہ موصوف اور وہ جار مجرور اس کے لیے صفت بنتے ہیں۔ شرط اس کے لیے یہ ہے کہ نکرہ عبارت میں، یہ جو جار مجرور ہے یہ عبارت میں کسی کے ساتھ نہ جوڑتے ہو، اور منہا عبارت میں کسی کے ساتھ نہیں جوڑ رہا بلکہ اس کے لیے متعلق ثابتۃ نکالتے ہیں۔ تو ستۃ مرفوع لفظاً موصوف من جارہ ہاں مجرور محلاً، جار مجرور مل کر متعلق ثابتۃ اسم فاعل کے، ثابتۃ اسم فاعل چھ منہا جو کس میں سے ثابت ہے؟ 9 میں سے ثابت ہے۔ ستۃ 6 اسماء افعال، منہا جو اس 9 میں سے ثابت ہے وہ مقرر کیے گئے ہیں امر حاضر کے لیے۔ تو یہ متعلق ثابتۃ اسم فاعل کے، ثابتۃ اسم فاعل اس کے اندر ہی ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، اب اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر صفت، اور ستۃ موصوف ہے، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ پورا مبتدا بنا، موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا۔ موضوعۃ اسم مفعول، اس کے اندر ہی ضمیر مرفوع محلاً اس کا نائب فاعل، اس میں مفعول یاد رکھنا نائب فاعل چاہتا ہے۔ آگے لام جارہ الامر مجرور لفظاً موصوف، الحاضر مجرور لفظاً صفت، موصوف صفت مل کر لام جارہ کے لیے مجرور۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ دونوں موصوف صفت بن رہے؟ کیونکہ میں نے بتایا تھا، جیسے اوپر بتا دیا النوع التاسع، یہاں دیکھو دونوں کے اوپر الف لام ہے، تو یہاں بھی دیکھو الامر الحاضر، یہاں بھی دونوں کے اوپر الف لام ہے، الامر الحاضر، تو جب دو اسم ہے دونوں کے اوپر الف لام ہے، یعنی دو معرفے اکٹھے آ جائیں تو آپس میں کیا بنتے ہیں؟ موصوف صفت۔ تو لہذا لام جارہ الامر مجرور لفظاً موصوف، الحاضر مجرور لفظاً صفت، اب موصوف صفت مل کر لام جارہ کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر متعلق موضوعۃ اسم مفعول کے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا جار مجرور 8 چیزوں کے ساتھ تعلق چاہتے ہیں، یہاں 8 چیزوں میں سے کیا ہے؟ موضوعۃ اسم مفعول موجود ہے، تو جب اس میں مفعول موجود ہے تو محذوف نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی کے ساتھ جڑ رہے، مقرر کیے گئے ہیں امر حاضر کے لیے، مقرر کیے گئے ہیں وضع کیے گئے ہیں امر حاضر کے لیے، اسی کے ساتھ جڑ رہے۔ اب موضوعات اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر خبر، یہ پورا خبر بنا، اور آگے ستۃ منہا یہ کیا تھا؟ مبتدا، یہ مبتدا تھا۔ اب مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ وَتَنْصِبُ الْإِسْمَ عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ، اور یہ 6 جو اسماء افعال ہے جو امر حاضر کے معنی میں، یہ اسم کو نصب دیتے ہیں۔ تو واو استینافیہ، تنصیب فعل، اس کے اندر ہی ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، الاسم الاسم یہ حمزہ استفہام، یہ جو حمزہ ہے الاسم نہیں الاسم، یہ حمزہ چونکہ وصل ہے یہ گر جاتا ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، تو الاسم منصوب لفظاً مفعول بھی، اور آگے علی جارہ مفعولیتی مجرور لفظاً، جار مجرور مل کر متعلق تنصیبو کے ساتھ، اسی کے ساتھ جوڑ رہے فعل کے ساتھ۔ اب تنصیبو فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا، جملہ فعلیہ خبریہ۔ احدھا رویدہ، ان 6 میں سے ایک کیا ہے؟ رویدہ ہے۔ تو احد مرفوع لفظاً مضاف، ہا ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، رویدہ مرفوع محلاً خبر، خبر تو مرفوع ہوتے ہیں لیکن رویدہ اس دال کے اوپر زبر، تو آپ کو چونکہ پتہ ہے یہ مبنی ہے، اسماء افعال ہے، اور اسماء افعال آپ کو پتہ ہے اس میں غیر متمکن میں آپ پڑھ چکے ہو، یہ مبنی ہے، مبنی کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ محلی، تو رویدہ مرفوع محلاً خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ فإنه موضوع لأمہل، فا تفصیلیہ ہے، ان حرف مشبہ بالفعل، ہو ضمیر منصوب محلاً اس کا اسم ہے، منصوب کیوں؟ کیونکہ ان کا اسم کیا ہوتا ہے؟ منصوب، محلاً اس لیے کہ ہو ضمیر ہے اور ضمیر مبنی ہوتے ہیں، مبنی کا اعراب محلی ہوتا ہے۔ موضوع مرفوع لفظاً اسم مفعول، مرفوع کیوں؟ کیونکہ ان کی خبر ہے، ان کی خبر مرفوع ہوتے ہیں۔
مرفوع لفظاً اس میں مفعول اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا نائب فاعل لام جر امہل مجرور محلاً ہے لامہل کیونکہ امہل امر ہے اور امر آپ کو پتہ ہوتا ہے مبنی ہے تو لام جر امہل مجرور محلاً جار مجرور مل کر متعلق موضوع اس میں مفعول کے اب موضوع اس میں مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر یہ ان کی خبر اب ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا بس آج کے لیے اتنا ہی اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے السلام علیکم